بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی اکنامی کی حالت آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ڈوبتی ہوئی معیشت اور بینکرپسی کے کنارے پر ہونے کے باوجود پاکستان میں چند لوگ ایسے ہیں جن کے لیوش لائف سٹائل میں کوئی کمی نہیں آئی، اور انہی میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کا بھی۔ آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایک قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک کا وزیر اعظم کیسا لیوش لائف سٹائل انجوائے کرتا ہے۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم اس کا ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں ان کی دولت وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق نکلتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی سالانہ سیلری 8,400 امریکی ڈالر ہے، جو کہ تقریباً 24 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم کی ماہانہ سیلری تقریباً 2 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس تنخواہ کے علاوہ 20,000 روپے کی ایک فکسڈ اماؤنٹ بھی وزیر اعظم کو ہر مہینے دی جاتی ہے، جو کہ ان کے پرسنل یوز کے لیے ہوتی ہے۔ لانڈری، کچن اور ٹرانسپورٹ کے لیے لامحدود پیکج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو 2 لاکھ روپے ان کی ذاتی اشیاء خریدنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ان اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 0% ہوتی ہے۔ نیشنل، ریلیجن اور کلچرل ایونٹس کے لیے وزیر اعظم کو 6 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم اس رقم کو 10 لاکھ روپے تک بڑھا بھی سکتا ہے۔ سرکاری ٹرانسپورٹ اور دوسرے سرکاری خرچوں کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے پر منتھ وزیر اعظم کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے بیرون ممالک دوروں پر بھی کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ دورے ملک کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان دوروں پر بھی کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے محض 1 سال کے بیرون ممالک دوروں کا خرچہ 3 بلین پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے 1 سال کے بیرون ممالک دوروں کا خرچہ 1 بلین روپے بنتا ہے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں تقریباً 26 غیر ملکی دورے کیے۔ ان دوروں پر خرچہ 1.1 ملین $، یعنی 176 ملین روپے بنے۔ آصف علی زرداری نے اتنے پیسے اپنے محض ایک USA کے دورے پر لگائے تھے۔ اپنے تمام غیر ملکی دوروں پر انہوں نے 318 ملین پاکستانی روپے لگائے۔ نواز شریف نے 2013 سے 2017 تک اپنے غیر ملکی دوروں پر 1.8 بلین پاکستانی روپے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے زیر استعمال ہوائی جہاز کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اگست 1947 میں ملک کے سربراہ کے لیے سب سے پہلا جہاز برطانوی امپیریل فورس ویکرز VC-1 خریدا گیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جہاز کو پہلی دفعہ استعمال کیا تھا، اور اپنی وفات تک سپتمبر 11، 1948 تک اسی کو استعمال کرتے رہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین نے اس جہاز کو 1953 تک استعمال کیا۔ اس کے بعد اس ایئر کرافٹ کو ریٹائر کر دیا گیا۔ 1960 اور 1970 میں پاکستان کے صدور جنرل محمد ایوب خان، یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے PIA کے بوئنگ 707 کو استعمال کیا۔ 1980 کی دہائی میں صدر ضیاء الحق لاک ہیڈ C-130B ہرکولس کو استعمال کرتے رہے۔ 1990 کی دہائی میں وزیر اعظم نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے بوئنگ 737 کو اپنے آفیشل ٹرپس کے لیے استعمال کیا۔ 2000 کے شروع کے اوائل میں ایئر بس A310S کو آفیشل ٹرپس کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ 2007 میں ایئر بس A310 قطر کی جانب سے پاکستان کو ایز اے گفٹ دی گئی، جس کو بعد میں PIA کے زیر استعمال لایا گیا۔ اس کے علاوہ اگر گاڑیوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر دونوں کے پاس مرسیڈیز بینز ایس کلاس اور BMW 7 سیریز کی بختربند گاڑیاں موجود ہیں۔ موٹر کیڈ گاڑیوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے جو کہ ایک اہم شخصیت کی گاڑی کے ساتھ پروٹوکول کے طور پر چلتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے موٹر کیڈ میں ٹویوٹا لینڈ کروزر اور BMW X5 شامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم PM ہاؤس میں رہتا ہے، اور اس گھر میں ایسی سہولیات ہوتی ہیں جن کی ایک عام پاکستانی محض خواہش کر سکتا ہے۔ PM ہاؤس 137 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس میں 100 سے زیادہ کمرے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ ملازمین اس میں کام کرتے ہیں۔ 1968 میں اس کی تعمیر سے لے کر 2018 تک اس کو PM کے سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ 2018 میں وزیر اعظم ہاؤس کو ایک ریسرچ یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ طلبہ کو ڈگری پروگرام تو فراہم نہیں کرے گا، لیکن ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں ڈاکٹریٹ کی پیشکش کر سکتا ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم ہاؤس کے زیر استعمال چند گاڑیوں کو نیلام کر دیا گیا تھا، جن میں 4 مرسیڈیز بینز
بینز 2016 ماڈل کی گاڑیاں تھی، جن میں سے 2 4000 سی سی بلٹ پروف گاڑیاں تھی۔ اس کے علاوہ 16 ٹویوٹا کارز تھیں۔ ان گاڑیوں میں لیکسس کار 2004 ماڈل اور لیکسس ایس یو وی 2006 ماڈل بھی شامل تھی۔ مزید 6 لینڈ کروزر گاڑیاں بھی شامل تھی، جن میں سے 4 بلٹ پروف تھیں۔ 3 سوزوکی، 2 کلٹس اور 1 ہینو بس 1994 ماڈل گاڑی بھی شامل تھی۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ وزیر اعظم کو اور بھی بہت سی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ اب ایسی سہولیات کے ہوتے ہوئے کوئی وزیر اعظم اپنے آپ کو کرپشن سے دور کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جس ملک کا وزیر اعظم ہی کرپشن سے پاک نہ ہو، اس ملک کی عوام کرپشن سے کیسے پاک ہو سکتی ہے؟